اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ قرآن کا ایک اہم پیغام یہ ہے، اور اصل میں یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اہل کتاب لوگوں کو نیکیوں کا خوب حکم دیا کرتے تھے اور خود نیکیوں پر، اچھے کاموں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ تعجب کی بات ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیا تمہارے دماغ میں اتنی بات بھی نہیں آتی ہے کہ خود لوگوں کو حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو؟ قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ہمیں بھی نیکی پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجیے اور انبیاء کرام کے تذکرے کو پڑھیے، تو انبیاء کرام کے تذکرے میں یہ بات کثرت سے آپ کو آئے گی، اور تقریباً تمام انبیاء کرام کے تذکرے میں یہ بات آتی ہے، ان کے سوانح حیات میں، ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ نبی جس چیز کا حکم دیتے تھے خود عمل کر کے اس پہ دکھاتے تھے۔ عمل کر کے دکھانے کے بعد چیز پختہ ہو جاتی ہے اور سامنے والوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، لیکن نماز کے وقت میں آپ خود سوئے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گپ شپ کر رہے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، اور آپ خود مالدار ہیں لیکن آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم حج کرو، آپ خود مالدار ہیں لیکن حج پہ نہیں جا رہے ہیں آپ۔ ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، والدین کا ادب و احترام کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، لیکن آپ کی صورتحال یہ کہ آپ کے والدین باحیات تھے، آپ خود والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں لیکن آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ذرا سمجھیے اور سوچئے، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کیجئے کہ پھر ہماری بات کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری بات کا اثر نہیں ہو سکتا، ہم دنیا میں بھی مجرم کہلائیں گے اور اللہ کے نزدیک بھی ہم مجرم ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک جرم سے بچنے کے لیے اور دنیا میں اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنی بات کو اثر انداز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہم لوگوں کو جن نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں ہم اس پر خود عمل کر کے دکھائیں۔ جب ہم عمل کر کے دکھائیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اور سامنے والے کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس جذبے سے کام نہیں کرتے، ہم صرف کہتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے آپ کو فضیحت کرنا ہو جائے گا۔ اگر خود نصیحت پر عمل نہیں کرتے، ہم اگر اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں ہم خود بھی نیکی پر عمل کریں۔ قرآن کی اس آیت کا پیغام لے کر جائیں۔ اگرچہ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے، لیکن انسانی طبقات میں سے ہر طبقے کے لیے، ہر انسان کے لیے بات صادر ہوتی ہے، اور ہر انسان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اگر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور نیکی کا حکم دینا چاہیے، یہ تو امت مسلمہ کے اوصاف ہیں، لیکن حکم دینے کے ساتھ خود بھی اس پر عمل کرو۔ عمل کرو گے تمہاری بات مؤثر ہوگی، کارگر ہوگی، تمہاری محنت رائگاں نہیں جائے گی، اللہ کے نزدیک بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لہذا دوستو اور میرے دینی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور خود بھی نیک کام کریں، تب جا کر ہماری باتیں انشاءاللہ مؤثر ہوں گی اور سماج کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اس کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔